الدین الخالص. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی، اور جب نبی کی اور بیویاں آپ کے عقد میں آئی تو ان کی غیرت اور بڑھتی چلی گئی. اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر، قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ واقعہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ایک اسکیم تیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر جاتے تھے، اور مغافیر نامی ایک پھول کا کچھ ہوتا تھا جو آپ پی لیتے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس آتے تھے. حضرت حفصہ کو تکلیف ہوتی تھی. حضرت حفصہ یہ کہتی تھی کہ کسی کی میری باری ہے، اس کے بعد باوجود آپ کچھ وقت کے لیے زینب کے پاس جاتے اور تب واپس آتے. دیکھیے اس جتنی بیویاں تھی سب یہ کہا چاہتی تھی کہ نبی کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق زینب کے پاس گئے، اور ادھر حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جس کے پاس اللہ کے رسول پہلے آئیں گے ان دونوں میں سے جس کے پاس وہ یہ بات کہے گی کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ یہی بات کہتی ہیں کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ نے مغافیر پیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو زینب کے پاس جا کر شہد پیا تھا. یہ صرف ان کا وہم تھا کہ اللہ کے رسول جا کر یہ پیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے شہد جا کر پیتے تھے. تو جب حضرت حفصہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول حضرت حفصہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت والجلال کو یہ ادا پسند نہیں آتی. اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، خواہ وہ نبی کیوں نہ رہا ہو، کہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں اس کو حرام کر لے اپنے اوپر. اللہ نے آیات نازل کی اور کہا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے تنبیہ کی کہ یہ غلط بات ہے. بعض لوگ اس کے پیچھے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جو کمرہ تھا، اس میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی لونڈی تھی، ام ابراہیم، جو آپ کے لڑکے ابراہیم تھے ان کی ماں، ابراہیم کی ماں کے ساتھ آپ تھے حضرت حفصہ کے گھر میں، اور اسی درمیان حضرت حفصہ آ گئی، جو موجود نہیں تھی حضرت حفصہ آ گئی. حضرت حفصہ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ آپ میرے حجرے میں، میرے گھر میں آپ ماریہ کے ساتھ ہیں، ماریہ قبطیہ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ بات کسی سے کہنا مت، لیکن میں آج کے بعد ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. تو دونوں واقعہ اس آیت کے پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے. علامہ البانی نے دونوں کو صحیح کہا ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا، اور علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں بھی یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعہ پیش آیا ہو، دونوں واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنے نبی اپنے بیویوں کی رضا کے لیے اے نبی آپ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. ادھر اللہ کے رسول نے حفصہ سے یہ کہا کہ کہیے گا مت کسی سے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے بہت قریب تھی، دونوں کی آپس میں بات ہوتی تھی، حضرت عائشہ کو بھی پتہ چل گیا. ادھر اللہ رب العزت والجلال نے نبی کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی. اللہ نے آیت کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا، وَإِذَا سَوَّى النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے نبی نے کہا بتلانا مت، انہوں نے جا کے بتلایا، اور اللہ نے پھر وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو پوری بات نہیں بتلاتے، لیکن ان کو یہ بتلا دیتے کہ تم سے میں نے جو راز، جو عہد و پیمان لیا تھا وہ تم نے بتلا دیا ہے. اس کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت حفصہ کو طلاق دے دیتے ہیں. حضرت حفصہ کو ایک طلاق دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ حضرت حفصہ کو طلاق دے دیتے ہیں. حضرت حفصہ کو طلاق دیتے ہیں، لیکن یہ طلاق ان کے فضیلت اور ان کے عظمت کا ایک پہلو ثابت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیتے. ادھر اللہ رب العزت والجلال آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی ارجعها، رجوع کر لیجئے.
حفصہ کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال جبرائیل کو بھیجتا ہے اور بھیج کر نبی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی آپ حفصہ کو آپ نے جو طلاق دی ہے اس طلاق سے آپ رجوع کر لیجئے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ اے نبی آپ اسے رجوع کر لیجئے جو بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، بہت زیادہ قیام اللیل کرنے والی ہے، وَإِنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ تو آپ کی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو ادھر نبی علیہ السلام طلاق دیتے ہیں، اور ادھر ان کی فضیلت اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے رجوع کر لیجئے، اور رجوع کرنے کے بعد یہ بشارت دی جاتی ہے کہ وَإِنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگتی ہیں۔